بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، چائے پینے سے بھوک کی کمی ہو جاتی ہے اور معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ کھانا ہضم نہ ہونے کی پرابلم ہو تو کھانے کے بعد ایک چٹکی سونف کھا لی جائے۔ زیادہ مرچ مسالے والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض ہو جاتی ہے۔ سوتے وقت اپنی آئی برو پر سرسوں کا تیل مسل دو، نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ رات کا کھانا نہ کھا کر سونے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ رات کا کھانا ضرور کھائیں، چاہے 2 کھجور کیوں نہ ہو۔ زیادہ ٹینشن لینے والوں کو معدے کی پرابلم ہو جاتی ہے۔ دہی معدے کو ہمیشہ تندرست رکھتا ہے۔ ذہنی ٹینشن سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے سے قبل 1 الائچی کھا لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ شام کے وقت چاول کھانے سے پیٹ کی چربی میں اضافہ ہوتا ہے۔ شام کو ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ گرم پانی گلے کی خراش کو دور کر دیتا ہے۔ بلڈ پریشر ایسی بیماری ہے جو دل کے امراض، نظر کی خرابی اور جگر گردوں کی بیماری کا باعث بھی بنتا ہے۔ جو دودھ روزانہ گرم کر کے پیتا ہے، جان لو اس کی ہڈیاں اونٹ سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں۔ دودھ میں سونف ڈال کر پی لیا کرو۔ آپ کی عقل کسی موڑ پر بھی دھوکہ نہیں دے گی۔ گھر میں لونگ کا پانی چھڑکنے سے گھر میں لال بیگ نہیں آتے۔ وزن کم کرنے کے لیے ناف کے اندر چند قطرے لیموں کے ڈال کر سو جایا کرو۔ خراٹے زیادہ مارنے والے سست ہوتے ہیں۔ جگر کے لیے قرآن شریف کی تلاوت، جلد کے لیے وضو والا پانی، صحت کے لیے نماز اور خوشی کے لیے اللہ پاک کا ذکر کیا کرو۔ کچھ ایسی باتیں جن سے اللہ کریم ناراض ہوتے ہیں۔ اپنی اولاد کو گالیاں دینا، دل میں کسی انسان سے بغض رکھنا، مہمان کو دیکھ کر منہ بنانا، اذان کے وقت اپنے کام کاج میں مصروف رہنا، دسترخوان پر باتیں کرنا، کھڑے ہو کر پانی پینا۔ بڑھتے ہوئے بچے کھانا کھانے سے دور بھاگتے ہیں، جس کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں بچوں کو روزانہ کھجور کھلائیں۔ اس سے خون کی کمی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے لیموں کا عرق چہرے پر لگا دیں اور آدھے گھنٹے بعد چہرہ دھو لیں۔ کھانے کے بعد نیند کا آنا یہ ایک اچھی صحت اور تندرستی کی نشانی ہے۔ گھر میں چونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت آنے کی علامت ہے۔ زیادہ ہنسنا انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ نہر منہ پیٹھا کھانے سے شوگر بڑھتی ہے۔ بارش کے دوران کچا پیاز استعمال کرنے سے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ روٹی کم اور پھل زیادہ استعمال کیا کرو۔ ایسے میں کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ جو لگاتار بولنے کے عادی ہوتے ہیں، ان لوگوں پر مصیبت زیادہ آتی ہے۔ جو انسان تھوڑے پر صبر اور شکر نہیں کرتا، ایسا انسان ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے۔ دل ہمارے بدن کا وہ حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے آپ کو بیماری نہیں لگے گی۔ پیاز پر شہد لگا کر کھانے سے عورتوں کو ماہواری کے درد میں آرام مل جائے گا۔ پھیکی جلیبی دودھ میں ڈبو کر کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھٹی چیزیں کھانے سے مسوڑھے خراب ہو جاتے ہیں۔ کیلا روزانہ کھانے سے قوت باہ بڑھ جاتی ہے اور دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ کریلے کی سبزی ہفتے میں 2 بار کھانے سے موٹاپا دور ہونے لگتا ہے۔ نہر منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون
پیدا ہونے لگے گا۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے بدن کی فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر آتا ہے۔ سرسوں کے تیل کے اندر آٹے کا حلوہ بنا کر کھانے سے جوڑوں کے درد میں آرام ملے گا۔ بغیر چینی والی چائے پینے سے بدن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ جو رات کے وقت دودھ میں الائچی ڈال کر پی جاتا ہے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا۔ پاؤں پر تیل لگانے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ کچا ایلو ویرا کھانے سے انسان کی طاقت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ رات کو گوشت کھانے سے ڈراؤنے خواب زیادہ آتے ہیں۔ رات کے وقت مسواک کر کے سونے سے شوگر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر گردوں کی پتھری سے بچے رہنا چاہتے ہیں تو چاول کم سے کم استعمال کریں۔ بار بار نیند سے جاگ جانا ایک خفیہ اور جان لیوا بیماری کی علامت ہے۔ بیگن کا سالن کھانے سے بندے کا دل بہت طاقتور رہتا ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز استعمال کرنے سے بخار ہو جاتا ہے۔ ایک ہی سانس میں پانی پینے سے معدے میں زخم ہو جاتے ہیں۔ روٹی چبا کر کھانے سے کبھی گیس کی بدبو نہیں آئے گی۔ کیکر کی لکڑی چبانے سے بدن کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ جن کے گردے کمزور ہو جاتے ہیں ان کو اندھیرے میں خوف آتا ہے۔ جو لوگ کھانے پینے کے لیے مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتے ہیں ان کو زندگی بھر کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ منہ کھول کر سونے والے افراد دماغی ٹینشن کا شکار رہتے ہیں۔ مولی کے پتوں کا رس نکال کر پینے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ امرود کھانے کے بعد دودھ یا پانی پینے سے معدے میں خرابی ہو جاتی ہے۔ ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا خون کی کمی ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ چہرے پر جھریوں والی عورتیں چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ملا کر چہرے پر لگا دیں، جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ چلتے وقت آہستہ اور احتیاط سے چلیں، اس طرح کمر کے موڑے سلامت رہیں گے۔ نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی کر سونے سے تھکاوٹ ہمیشہ دور رہے گی۔ درخت پھل نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دینے سے درخت پھل دینا شروع کر دے گا۔ مچھلی کے تیل سے کمر کی مالش کرنے سے کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دال کا سالن کھانے کے بعد دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ روزانہ چائے زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا جلدی حاوی ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف شامل کر کے پیو، بخار اتر جائے گا۔ جس بندے کا پیٹ باہر نکلا ہوا ہو وہ جلد ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانے میں روزانہ کالی مرچوں کا استعمال کرنے سے پیٹ میں گیس نہیں بنتی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ شوگر کے مریض لہسن ضرور استعمال کیا کریں۔ یہ بدن میں انسولین کی مقدار کو توازن رکھتا ہے، کافی حد تک شوگر کنٹرول رکھتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لیا کریں، کئی سالوں تک کمر کا درد نہیں ہوگا۔ خواتین کے اندر کمزوری اور خون کی کمی ہو جائے تو روزانہ
کھجوریں کھایا کریں۔ اگر مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کے رس کا اسپرے کرو۔ ہمیشہ بھوک رکھ کر کھانا کھانے سے زندگی بھر شوگر کا مسئلہ نہیں ہوگا، اور گرم کھانا کھانے سے پرہیز کیا کرو۔ رات کے وقت چاول تو بالکل کم کھائیں، کیونکہ یہ موٹاپے کا سبب بنتے ہیں اور انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ جو لوگ ہمیشہ بخار سے بچے رہنا چاہتے ہیں وہ چنے کی دال زیادہ استعمال کیا کریں۔ چنے کی دال بخار کو دور رکھتی ہے۔ خالص شہد کی پہچان یہ بھی ہے کہ روٹی پر لگا کر کسی کتے کو دو، وہ نہیں کھائے گا۔ اصلی شہد فریج میں رکھنے سے نہیں جمتا۔ جس عورت کو نہاتے وقت پیشاب زیادہ آتا ہے، اس پر کالا جادو جلدی اثر کرتا ہے۔ انسان کی بہت ساری پریشانیاں ان باتوں سے جڑی ہیں کہ وہ تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے انسان سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ جس گھر میں کالی بکری موجود ہو وہ گھر بد نظری سے ہمیشہ بچا رہتا ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت ہوتا ہے اس گھر میں غربت نہیں آتی۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی زیادہ پینے سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ دوپہر کے وقت کھانے کے بعد بائیں جانب لیٹ کر آرام کرنا چاہیے۔ حمل کے دوران 14ویں کا چاند عورت دیکھ لے بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ اگر کسی مرد کی غربت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگا لو۔ جس گھر میں مرد حضرات کی موجودگی میں عورت ذات کی حکمرانی ہو ایسے گھر کے اندر رشتہ کبھی مت کرنا۔ ٹماٹر کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے اور آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ جو لوگ زیادہ میٹھے کے شوقین ہوتے ہیں ان میں بڑھاپے کے اثرات جلدی نظر آتے ہیں۔ صبح کے وقت کھجور کھا کر گھر سے نکلا کرو، آپ پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کو بھولنے کی بیماری ہو اور دماغ فریش نہیں رہتا ہو وہ مالٹے کا جوس پئیں۔ آب زمزم غور سے دیکھو، نظر تیز ہوگی۔ زیادہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے سے شوگر کی بیماری جلدی گھیر لیتی ہے۔ وزن کم کرنے کے لیے ابلا ہوا انڈا کھائیں، اس میں کیلوریز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ جب آپ کی کوئی نیکی ضائع ہو جائے تو اس سے زیادہ بری چیز کوئی نہیں۔ سردیوں میں ہمیشہ نیم گرم پانی استعمال کرو۔ بھنڈی کی جیل بالوں میں لگانے سے بالوں میں زبردست چمک آ جاتی ہے۔ لیموں کے چھلکے سے ناخنوں کی مساج کرنے سے ناخن چمکدار ہو جاتے ہیں۔ رات کو انڈا کھانے سے آپ کا معدہ خراب ہو جائے گا۔ خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہوگی اور آرام ملے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے فوراً سرسوں کا تیل لگا دو، چھالے نہیں بنیں گے۔ پخانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو اجوائن پھانک لو، پخانہ نارمل آنے لگے گا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہو تو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے لگا دو، داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ رات کی روشنی کرنے کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ دوسرے بلب آپ کی نظر پر نظر انداز ہو سکتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو لوبیا کھلا دیں، اس سے ان کا دودھ بڑھ جائے گا۔
میٹھے پان میں ملاٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ادرک مثانے اور گردے کو طاقت دیتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا کم کر دیتا ہے۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں ہی نوڈلز کھلانا وغیرہ ضروری موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ جب آپ غصے میں ہوں تب کوئی فیصلہ نہ کریں اور جب خوشی میں ہوں تو تب کوئی وعدہ نہ کریں۔ اگر آپ پر ذہنی دباؤ ہو تو سب سے پہلے آپ کا معدہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آنکھوں میں جلن رہتی ہو تو جان لیں آپ کی بینائی کمزور ہو رہی ہے۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا نہیں آتا۔ چہرے پر داغ بن گئے ہیں تو کھیرا کاٹ کر چہرے پر مسل دیں۔ معدے کی گرمی سے جان چھڑوانے کے لیے سونف والا پانی پیا کریں۔ نہاتے وقت بدن پر تیل کی مالش کرنے سے خارش اور سستی دور ہوتی ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے دولت اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گہرے کلر کے سوٹ پہننے والوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے۔ سوتے وقت بار بار کروٹ بدل لینے سے آپ ہمیشہ صحت مند رہیں گے۔ چہرے پر جھریاں زیادہ میٹھے کے استعمال سے آتی ہیں۔ دانتوں پر کیکر کی مسواک رگڑ لینے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ لیموں پانی پینے سے گرمی دور ہو جاتی ہے۔ دوزانوں بیٹھ کر نہایا کرو، آپ کا بلڈ پریشر نارمل اور کنٹرول میں رہتا ہے۔ آلو بخارے کھانے سے جلد خوبصورت ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد سونے سے بچنا چاہیے ورنہ معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ شلجم کی سبزی کھانے سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ جس گھر میں صفائی ستھرائی کا خیال نہ رکھا جائے وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے سر پر تیل کی مالش کرواؤ، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ تیز گرم کھانا جلدی دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ گردن پر خارش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہاتھوں کی جلد سیاہ پڑ جائے تو سونے سے پہلے لیموں کا عرق لگاؤ۔ اگر سبزی کو جلدی پکانا ہے تو سبزی کے اندر 2 چمچ دودھ کے ڈال دو، سبزی جلدی پک جاتی ہے۔ گرم دودھ پینے سے ہڈیاں کمزور نہیں ہوتیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بڑھاپا آ جانے کی صورت میں بھی طاقت کم نہ ہو تو مٹی کے برتن استعمال کریں۔ جوانی واپسی چاہتے ہیں تو ادرک کا ابلا ہوا پانی لیں اور چہرے پر بھاپ لیں۔ دھنیے کی خوشبو سونگھنے سے نیند جلدی آتی ہے۔ سفید چاول کھانے کے شوقین لوگوں کو جوڑوں کا درد زیادہ ہوتا ہے۔ روزانہ 1 تل کا لڈو کھانے سے ذہنی دباؤ میں کمی آتی ہے۔ اگر بخار تیز ہو جائے تو دیسی مرغ کی یخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگتی ہے تو یہ اچھی صحت ہونے کی نشانی ہے۔